بقرہ سے ایک شعرۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا، وصول کیجئے گا، وصول ہو جائے رسید مجھے دے دیجئے گا اور آپ کو چھٹی۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، جو پہنچ گئے بلا شبہ میں انہیں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے بھائی میرے، اس لغت عرب میں کلمہ تذکر ہو جہاں سننے والے کو کوئی گزرا ہوا واقعہ یاد دلانا مقصود ہو جس واقعے میں وہ موجود ہو۔ واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے، اللہ کہہ رہے یاد کر۔ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کیا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کیوں؟ باتخاذکم العجل، جو تم نے بچڑے کی عبادت کی، تم ظالم ہو گئے، شرک کے مرتکب ٹھہرے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے بنانے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب یہ بچہ بھی جانتا ہے، رسول کی حدیث بھی ہے التائب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو۔ لیکن اب یہ کام رہتا ہے کیا؟ فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دو۔ بھائی میرے قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو مارو، کیونکہ شرک کیا ہے تم نے۔ شرک کا گناہ ایسے دھلے گا جب خون بہے گا۔ حالانکہ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے اللہ یہ ہرگز نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا، ہر ایک کو نہیں، لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہے گا۔ پر یہ بات ہے پیچھے مانے والے کا سب سے پتہ نہیں ہے، تو یہاں شرک بھی ہے سعید بھائی، لیکن معاف کس سے ہو رہا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، مارو۔ اب یہاں بھی خودکشی کا فتویٰ دو نا، یہاں اللہ کی بہت بڑی حجت حکم خدا سے کہہ رہی ہے مارو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں یہی عمل خیر ہے۔ سر اٹھاؤ۔ اب کچھ لوگ حیران ہو کے آگے جی سوچ رہے ہیں نقوی صاحب کے لدن فرد اسرار عصمت پہ بات کرنی تھی، یہ کہاں نکل پڑا؟ کوئی ربط ہے تو نکلا ہو، اور تمہیں ساتھ ملانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے بستر باندھ لیا ہے، باقیوں کا ابھی کھلا پڑا ہے، سب سمیٹ لو، ساتھ سفر کرنا ہے۔ بس مہدی شاہ جی تلواریں نکل آئیں، قتل ہونا شروع ہوئے، 1000 2000 5000 10,000 20,000 50,000 70,000 بندہ قتل ہو گیا۔
میں تمہاری حیرت کا کیا کروں؟ اب جو حقیقت ہے نوبار شاہ جی میں نے تو وہی بیان کر دیا نا. 70,000 بندہ، خون کے فوارے نہیں نہریں جاری ہیں، قتل عام جاری ہے. موسیٰ دیکھ رہا ہے، کچھ صاحب نظر لوگوں نے دیکھا، ہم 7 لاکھ ہیں، 70,000 تو گئے. حالانکہ بچڑے کا سجدہ 7 بندوں نے کیا تھا. اور مر گئے 70,000. معلوم ہوا کہ اگر بد اعتقادی رخ سے پردہ ہٹا رہی ہو، چپ رہنا بھی برابر کا جرم ہے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ تو ہم جب 70,000 غلام حسینی قتل ہو گئے، کچھ صاحب نظر لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح تو ساری قوم قتل ہو جائے گی. کچھ سمجھدار لوگ الگ ہوئے، دعا کے ہاتھ اٹھے. بس میں لینے پہ قدم بھٹی صاحب رکھنے لگا ہوں، جو رہ گیا تو سو رہ گیا، پھر میں اکیلا ہی جاؤں گا. بول کیا رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تمہارے 11ویں امام کی روایت سنا رہا ہوں تمہیں. سرکار اسلام فرماتے ہیں وہ بولے یا ربنا بجاہ محمد الاکرم. جاگنا بجاہ محمد الاکرم و بجاہ علی الافضل الاعظم. بار بڑے پڑھ رہی ہیں میری باتیں. یا ربنا بجاہ محمد الاکرم و بجاہ علی الافضل الاعظم و بجاہ فاطمہ ذی الفضل والعصمت وبجاہ الحسن والحسین سبطِ سید المرسلین وسید شباب اہل الجنت اجمعین وبجاہ الذریۃ الطاہرۃ من آل طٰہٰ و یاسین. اللہ کی آواز ہے یا موسیٰ کفر قتل، موسیٰ قتل روک دے. نہیں سکندر صاحب ایسے تو سمجھ تو ہاشمی ہر بندہ کیا ہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے نا. ترجمہ کروں؟ اے اللہ تجھے اس محمد کی آبرو کا واسطہ جو کریم ہی نہیں اکرم ہے، اے اللہ تجھے اس علی کی آبرو کا واسطہ جو افضل بھی ہے، عظیم نہیں عالم ہے. نہیں ہو رہی نا. وہ بھیجاؤ ہے شیخ قاسم جاگنا میں نے ملک اور اسی جملے کے لیے شاید عبارت پڑھی ہو. وہ بھیجاؤ ہے فاطمہ ذی الفضل والعصمت. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سی ڈی میں میری آواز قید. اللہ کی عدالت تک ضامن کہنے والا تیرا 11واں امام جو عالم نہیں مسجود علم ہے، جو عالم نہیں سراپا علم ہے، جو خالی علم نہیں جو اللہ کا علم ہے. یہ نحو میر پڑھنے والے مبتدی طالب علم بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں مولا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا بجاہ فاطمہ ذی الفضل والعصمت، اس فاطمہ کا واسطہ جو فضل و عصمت کے مالک. یہاں زی مذکر کا صیغہ ہے، ضمیر مذکر ہے.
میرا مرگ اور کہنا یہ چاہیے تھا وَبِجَاهِ فَاطِمَةَ ذات الفضل والعصمت. ذات مؤنث کی ضمیر ہے، زازو جی مذکر کی ضمیریں ہیں پردے دار. ضمیر مذکر کی لگی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے ظہور سے پہلے سارے مذکر. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ یہ تو جب دنیا میں ظاہر ہوئے پہ کر ڈھلے ہدایت کے لیے. کسی نے عورتوں کا بھی تو ہادی بننا تھا. جی میرے بچوں، حقیقت ایک ہوتی ہے باہر مشتاق. اسی حقیقت میں مذکر کے صیغے بھی ہوتے ہیں، مؤنث کے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے کہا میرا سر، میرا مذکر ہے، میں ہوں نا. جب میں نے کہا میری آنکھیں، بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اب میری تو مؤنث ہے لیکن وہ بھی میں ہوں، میں عورت نہیں ہو گیا. مبارک ہو صحیح دے دیجیے. مجھے لگ رہا ہے کہ سارے خریدار ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے خریدیں گے، سنبھالیں گے، ضائع نہیں ہوگی. ہاں تو اب جب یہ بات سمجھ لی، میرا ہاتھ یہ سارا ہے نا یا اس میں کچھ ہے. پھر میں نے کہا میری انگلی، اسی میرے سے ہی میری ہے. ہاں تو ایک ہی حقیقت تھی. ایک نوتابہ کی ایک حقیقت تھی. وہی 5 میں آئی، وہی 12 میں ڈری، وہی 14 ہو گئی، وہی پھر 1 ہو گئی. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اور تجھے اس حسن و حسین کی آبرو کا واسطہ جو رسولوں کے سردار کے نواسے، جو تمام جوانان جنت کے سردار، تجھے طٰہٰ اور یاسین کی آل کی آبرو کا واسطہ. بھائی طٰہٰ قرآن ہے، یاسین قرآن ہے، اس کی آل کہاں سے آئی؟ جو یہ بات بھائی جیسے یہ قرآن کی آل ہے، اور آسان کرو جی، جیسے یہ کلام اللہ کی آل ہے ویسے اللہ کی آل ہے. یہ اضافت تشریفی ہے. گھبرا تو نہیں گئے، چلے تو نہیں گئے. صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس آل کو مخلوق والی آل سے مثال مت دو. کیوں؟ میں نے جو بھی مخلوق بنائی ہے، چاہے وہ معصوم ہے، چاہے وہ غیر معصوم ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، بہت سی چیزوں کے بعد بنایا ہے. ان سے پہلے بس میں ہوں. پہلے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ پورا کروں، پھر یہی واپس آتا ہوں. بس یہیں پہ امام حسین امجد پہنچے تھے، آواز آئی یا موسیٰ کفل قتل، قتل روک. کیوں مالک؟ اڑنے کو نہ کوئی صاحب میرا دے رہے نواز شاہ جی، اور جاؤں بیٹھا رہوں اور تمہیں ساتھ لے کے اڑوں. کیوں مالک؟
فرمایا لو اقسم علی بہا ابلیس لہدیتہ ولو اقسم بہا علی نمرود وفرعون لنجیتہم. یہ وہ قسم ہے شیطان نے بھی مجھے دی ہوتی اسے گمراہ نہ ہونے دے. شیطان بھی اگر مجھے یہ قسم دیتا لہدیتہ میں اسے ہدایت کرتا. وَأَقْسَمَ عَلَيَّ بِهَا نَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ لَنَجَّيْتَهُمْ. اگر نمرود اور فرعون جیسے مجھے یہ قسم دے دیتے انہیں بھی نجات دے دیتا. اور جن کے قسم دینے پہ فرعون کو نجات مل جائے وہ تیرے دل میں ہے تو جہنم جائے گا. چلو ٹھیک ہے. ہاں اچھا اب یہ جو بھی واسطے آئے قسم میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں کوئی غیر معصوم تھا؟ پھر عصمت کا حوالہ بی بی کے ساتھ کیوں آیا؟ اللہ اکبر. خدا کرے مہدی شاہ خریداروں سے خطاب و وزن پر کا سوچ کے بیماروں سے نہ ہو. رسول معصوم نہیں ہے معاذ اللہ. معصوموں کے معصوم علی حسنین پوری آل یاسین سارے معصوم تھے. پھر اس کے ساتھ کیوں کہا گیا ہے ذو الفضل والعصمت؟ فضیلت کے مالک عصمت کے مالک. اب نبی صاحب ایسا ہے کہ آپ ممبر پاور تھے, آپ نے اخبار میں اشتہار دیا 20 اسامیوں کے لیے, 21 آ گئے, آپ نے 20 کو رکھنا تھا. اب جو 21واں تھا اس کے سارے کاغذات پوری فائل بالکل ویسی تھی جیسی ان کی. اب اخلاقیات کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں. آپ کہیں گے بھائی اس کرسی کے لیے 20 چاہیے تھے وہ پورے ہو گئے, تو یہ لے لے. وہ کہ ابھی میرا گھر پورا نہیں ہوا, اچھا یہ لے لے. ابھی نہیں پورا ہوا یہ لے لے. بس معاملہ سعید بھائی یہی تھا. ایک حقیقت تھی اسے 14 میں تقسیم کیا. ایک سے کہا نبوت سنبھال, بطول نے آنکھ اٹھائی, کہا پردہ دار نبی کوئی نہیں. جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں گا. پھر علی سے کہا ولایت سنبھال. پھر بطول نے دیکھا, کہا کوئی مستور ولی نہیں, ولایت کے منصب پہ ہے مگر کوئی بی بی امام نہیں. اب جو انہیں دیتا گیا اللہ کہتا تھا مرد چاہیے مرد چاہیے مرد چاہیے. بطول نے کہا میں کم ہوں ان سے, نہیں تجھے عصمت دی. نہ کوئی نبی نبی بنے گا جب تک عصمت نہ لے, کوئی امام امام نہیں بنے گا جب تک عصمت نہ. چونکہ بنیاد عصمت ہے. تیرا بابا نبوتیں بانٹے گا, رسالتیں بانٹے گا, تیرا شوہر نعمتیں بانٹے گا, تو عصمتیں بانٹے گی. جی اب سمجھ میں آئی دروازے پہ بابا ہو کے کیوں رکتا ہے. چلے گئے ہو
سمجھ میں آئی علی شوہروں کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ اب سمجھ میں آئی بھٹی صاحب اللہ ہو کر تعارف یوں کیوں کراتا ہے؟ چونکہ مصدر عصمت تھی، اللہ نے کہا جو تجھ سے منسوب ہوتا جائے گا معصوم ہوتا جائے گا۔ اب دیکھو طے ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ طے ہے، ایمان ہے، حقیقت ہے آقا جی، رسول سب پہ حاکم، سب سے افضل۔ تو اللہ کو یوں کہنا ہی چاہتا ہے ایک میرا حبیب ہے، ایک اس کا داماد ہے، ایک اس کی بیٹی ہے۔ اور یہاں دیکھو یہ ضمیریں ہیں نا، ہوا ایک غائب کے لیے بولی جاتی ہے، ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم جمع کے لیے، یہ تینوں مذکر ضمیریں ہیں۔ اگر عورت ہو اکیلی ہے یا دو ہوں ہما، تین یا زیادہ ہن، تو اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا ہے یا فاطمہ، تو وہ کہنا ہم فاطمہ۔ بلکہ اس کا ترجمہ صحیح بھائی یوں ہوگا یہ سارے فاطمہ ہیں۔ تو مصدر عصمت ہے جو تجھ سے منسوب ہوتا جائے گا، وہ تیری عصمت میں سے حصہ لیتا جائے گا اپنے ظرف برابر، حتیٰ کہ کوئی فارس کا ہو، کسی پارسی آتش پرست کے گھر پیدا ہو، تیری دہلیز پہ جھاڑو دے دے۔ کیا کہہ رہے بابا؟ اسے معصوم کر دوں گا، ایسا معصوم کر دوں گا تیرے معصوم شوہر کو اعجاز امامت سے مدینے سے جا کے مدائن میں اسے غسل بھی دینا پڑے گا۔ علماء نے پیسے کیے ہیں، اجمی امجد اس لفظ پر تبصرے کیے ہیں کہ زادان، نبی صاحب یہ نوکر ہے، ملازم ہے سلمان کا، زادان کہتا ہے سانس اکھڑ چکی تھی سلمان کی، میں نے پوچھا میں یہ غسل کا، آپ کو غسل کون دے گا؟ کہہ سکتا تھا نا علی، یہ نہیں کہا، اسی بیوی کی قسم، کہتے من غسل رسول اللہ، جس نے رسول کو غسل دیا۔ ابھی میں نے غور میں دیا آسمانوں میں ہیں ہم، عرش پہ بھی جانا ہے اگر کرایہ ہے تو۔ گھبرا تو نہیں گئے تو جو کھڑے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ علماء کہتے ہیں یہ لفظ استعمال ہی اس لیے کیا کہ ان المعصوم لا یغسل الا المعصوم، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے۔ سلمان بتانا چاہتا ہے میں معصوم ہوں۔ اب شیخ آصف شہیدی اسرار عصمت سمجھنا چاہتا ہے زمانہ، اتنا سا معصوم ہے سلمان، ہاں مر گیا، اچھا مرا بھی اگلی اختیار سے تھا۔ مجھے بہت مومنین نے کہا انڈیا تک سے مجھے میسج آئے، ہاں یہ بڑے واسطے دیے اتنے کہ میں کام اٹھا، بڑے بڑے واسطے دے کر انہوں نے کہا جی 2 کام آج کے بعد آپ نے نہیں کرنے ورنہ ہم خودکشی کر لیں گے۔
ایک تو اپنی موت کا ذکر نہیں کرنا ممبر سے، میں نے کہا ٹھیک ہے وہی نہیں کرتا. دوسرے آپ نے قسمیں نہیں کھانی، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے جہنم. اس لیے قسم نہیں کھا رہا، بس مان لینا کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں. مرا بھی اپنی مرضی سے. یہ بھی دادان کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ آخری لمحے تھے، سانس اکھڑ چکی تھی بظاہر، یوں سامنے دیکھا نقوی صاحب اور کہتے ہیں تو تیسری دفعہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں. تو آ گئی بات. اللہ اکبر. دادان کہتا ہے من تو خاطب ہو، کس سے خطاب کر رہے ہو؟ اے اسرائیل سے. سرکار کیا؟ ایک دفعہ آیا، میں نے کہا جو علی آئے گا تو پھر مروں گا. پھر آیا، میں نے کہا ابھی نہیں آئے جا. اب کہتے ہیں سلمان کچھ خیال کر، میں تیسری دفعہ آ رہا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں. تو کہتے ہیں اچھا اچھا رک لے روح، جب مولا آئے گے میں آ جاؤں گا. یہ محمد آل محمد کا نوکر ہے جو اسرائیل کے قبضے سے روح چھڑا لیتا ہے. یہ تو نوکر ہے، نہ محرم ہے. جو محرم ہے بی بی کے وہ کیا ہوں گے؟ ابھی سے دینا شروع ہو رہے ہو. میں آ جاؤں گا. من کا ڈھلک گیا، ہلایا جلایا لفظ. کہتے اچانک قدموں کی آہٹ ہوئی، فتبسم سلمان وہم یقودا. بس قدموں کی آہٹ ہوئی، سلمان مسکرایا، اٹھ بیٹھا. جی السلام علیکم یا امیر المومنین. اور اگر اطلاع موت کی طرف جا، کبھی مرنے والے بھی بولتے ہیں جا. پھر ید اللہ نے غسل دیا. نماز جنازہ پڑھی نوبہار شاہ جی سلمان کی اکیلے ڈنکے کی چوٹ پر علمی ضمانت سے. لما کان صلی علی علی سلمان صلی معه اخوه جعفر والخضر وما كل واحد منهما 70 صف من الملائكة وفي كل صف 1000 من الملائكة. جعفر تیار بھی آ گئے 70 صفیں فرشتوں کی لے کر. 70 صفیں جعفر تیار کے ساتھ. خضر آئے 70 صفیں فرشتوں کی ان کے ساتھ، اور ایک ایک صف میں 10 لاکھ فرشتے. یہ ہو رہا ہے جنازہ. یہ ہے عصمت اس کی جو باہر ہے. کوئی بزدل شیعہ بیٹھا ہے تو بھاگ لے بھاگ لے بھاگ لے بھاگ لے بھائی، طبیعت کچی پکی ہو جائے گی. یہ نامحرم ہے، یہ صحابی ہے، یہ نوکر ہے، یہ خاک روب ہے، یہ اس کی عصمت ہے. ایک ایسا بھی ہے جو اتنا محرم ہے
عباس میرا بیٹا سمجھ آئی؟ سلمان سے یہ رشتہ تو نہیں ہے یا حسن زندگی آپ سر جہاں حسن میرا بیٹا ہے، جہاں کہتی ہے حسین میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی ہے عباس میرا بیٹا ہے۔ رسول نے بھی علی کے دو بیٹوں پہ قبضہ کیا، وہ تو بات نقوی صاحب سمجھ میں آئی کہ رسول کا بیٹا تھا کوئی نہیں۔ جس کے بیٹے بھی حسنین جیسے، آخر عباس میں کیا دیکھا؟ ہاں ایک چیز اس کا حوالہ نہیں دوں گا، ماننا چاہیے نہیں مانتے تو میری بلا سے۔ ہاں بیٹھا ممبر حسینی پہ ہوں، اس سے بڑی تو ضمانت ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے، جو یہاں بیٹھ کے آمدن جھوٹ بولے اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ ہاں سر اٹھاؤ۔ گلفام سے جی صراط کے بارے میں بڑا ڈرایا ہے ہمیں علماء نے، میرے خیال تم تھک گئے ہو۔ کہتے ہیں نا ادق من الشعر، بال سے باریک تر۔ بھیا کہ جمناسٹک ہم بڑے سے بڑا ماہر بھی نہیں گزار سکتا جو بال سے بھی پتلی ہے۔ احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز۔ پہلے پاؤں رکھتے کریکٹ۔ اظلم من اللیل، رات سے زیادہ اندھیری، نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اچھا ہاں چونکہ وہ یہ حصہ نہیں پڑھتے نا، اب میں یہ اگر خریدا گیا میری قیمت پر، ایک سرکاری قیمت بھی تو ہوتی ہے نا، ٹینڈر کھولنے سے پہلے بتائی نہیں جاتی۔ ہاں سر میں بھی بتا نہیں رہا، اگر میرے والی قیمت پہ خریدا گیا تو دوسرا تحفہ دوں گا، اور اسی سے تمہیں عصمت کے ہزاروں نہیں لاکھوں اسرار سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں خریدا گیا تو گھڑی دیکھ لو، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، مزاح پڑ گئی، یادی سر اٹھاؤ۔ اب اتنی بڑی خطرناک صراط ہے نقوی صاحب، کیا ہوگا؟ بولو ہنسو، گلاب کا منہ چڑھاؤ، بڑا سامان ہے تمہارے لیے۔ ہاں وہ میدان میں شر سے چلنے لگیں گے صراط کی طرف، یظہرون سورون حول الصراط لئلا یروا العذاب ولا یخافوا منہ۔ اچانک صراط کے دائیں بائیں دو دیواریں ظاہر ہوں گی تاکہ نہ کسی کو عذاب نظر آئے، نہ کوئی گھبرا کے پھسل کے گرے۔ سائلہ عن المعصوم عن السرین، مولا سے پوچھا گیا مولا وہ دو دیواریں کیا ہیں؟ قال الیدون المقطوعتان من العباس بن علی۔ فرمایا وہ عباس کے ہاتھوں کی دیواریں ہوں گی۔ کیا کہہ رہے بابا؟ جیو جیو ہاں مجھے سعید بھائی
کلمہ میں نے پڑھا تھا امیر کائنات کا، میرے 14 طبق اوپر والے نیچے والے روشن نہیں، نوری نہیں، انور ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یہ مقام عباس کا یاد ہوگا۔ تمہاری ہی ایک مجلس ایک عنوان پر پڑھی تھی میں نے، شریکت الحسین کے نام کی، کفیلت السجاد، بی بی کا لقب ہے کفیلت السجاد، سجاد کی کفالت کرنے والی۔ ہاں دیکھو، تھک بھی جایا کرو نا، تھک جانا تو بے شک کئی شیوا ہے، اس کوئی تہمت تو نہیں، گالی نہیں، چہرے ٹھیک رکھا کرو تاکہ میں شک میں نہ پڑھوں۔ تو اب ابو ذر جو کائنات کا کفیل ہے وہ امام ہوتا ہے، جو اس کی کفیلہ ہے۔ اچھا لاہور والوں پڑھا میں نے یہ ہے، جب سے عباس آیا چھبیس ہجری 4 شعبان، شام والی مخدومہ صبح دوپہر شام، ایک بار دو بار تین بار، بار بار آتی جناب ام البرین کے گھر، عباس کو اٹھاتی، سے لیتے لیتے تھکتی نا۔ ایک دن امیر کائنات آئے، بی بی کے آغوش میں عباس تھا، کہا بابا جانی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو سمجھائیں، بھائی تو میرے اور بھی ہیں۔ تنگ ظرف والے سے غلط پڑھنے کا کتاب کیا میں آج کروں گا، لیکن جیسے میرا دل عباس کی طرف کھنچتا ہے، ویسے تو حسین کی طرف بھی نہیں کھنچا۔ علی مسکرائے، فرمائے لما لا یکون، ایسا کیوں نہ ہو، انہو کفیلوں کے، تیرا کفیل جو ہے۔ سجاد کی کفیلہ ہے، اس کا کفیل ہے ابا۔ کیا کہہ رہے اللہ ایک دفعہ لو جاؤ، دو عالم دو مجتہد بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے سلمان افضل ہے، کہتا ہے ہوش کے ناخن لے، بڑا مقام ہے سلمان کا، وہ عباس تو نہیں نہ ہو سکتا، عباس افضل ہے۔ بحث ہو رہی ہے تو امام حسین امجد نہ کوئی وہ مان رہا ہے نہ یہ مان رہا ہے، جو سرکار وفا کو افضل مانتا تھا اس نے کہا اچھا یار خواہ میرا دماغ نہ خراب کر، جا گھر جا۔ وہ جو سلمان کو افضل سمجھتا تھا، پہلے یہ بتاؤ، چونکہ ابھی پرسوں مجلس کل تو نہیں ہوگی، پرسوں ہوگی، تھکا نہیں تو پرسوں بتا دوں گا۔ اصل میں مجھے تمہارے نعرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا تھک گئے ہو اور کتنا دم ہو، اس لیے ادھار کا پوچھتا ہوں۔ اب 60% تھک چکے ہیں۔ دلاتا ہے کہ نہیں تھکے ہو۔ اب یاد ہے نا مہدی شاہ کی بات ملک اور وہ کہتا ہے سلمان افضل ہے، اب جو کہتا تھا سلمان افضل ہے وہ جا کے مجھے سویا، عالم خواب میں ایک نورانی پیکر نظر آیا، سیاہ پوش تھا، أَأَنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ سَلْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ ابْنِ الْعَبَّاسِ، میرا عقیدہ ہے سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے۔ ذات واجب کی قسم، فضاؤں خلاؤں کر رہی
मलकूत का मुंह चिढ़ाओगे अगर तुमने यहां लिख लिया, मेरा तुम्हारी चोली में उतर आएगी। अब जब कहा ना इब्नी अल अब्बास, मेरे बेटे अब्बास से तू सलमान को अफसल समझता है, कांप गया, समझ गया बीबी है। बीबी मेरी तहकीक में यही बात आई थी ना, जो कुछ तुम्हारी मखदूमा ने कहा कहूं। हाँ, सर उठाना। नाम तो मैंने अबू ज़र रखवाया, तुम्हें सलमान की क्लास में दाखिला दिलाना है। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। बीबी फरमाती है, याद रख, लो नज़रा इब्नी बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास इला अहलिल अर्ज़ कुल्लिहिम लसाउरू कुल्लुहुम सलमाना। अगर मेरा बाबुल हवाइज बेटा अब्बास रूए जमीन के इंसानों पर करम की एक नजर डाले, सारे सलमान। दिया था और शुक्र है कि याद है। हाँ, मैं राजी, मस्जिद वफा तुमसे राजी। क्या फरमा दिया बीबी? खुदा के सो लोग देख रहे, अगर मेरा बाबुल हवाई बेटा अब्बास रूह जमीन के तमाम इंसानों पे एक नजर डाले, सारे सलमान हो जाए। ये नहीं कहा कि नेकों पे नजर डाले। सारे सलमान हो जाए, 100 अरब इंसान तो आ जाए, पता नहीं कितने अरबों गुजरे, कितने होंगे, जो लातादाद खताकारों को जिसका बेटा सलमान बना दे, वो अली क्या बना सकता है? जियो 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 जियो। लाहौर वालों, ये बतूल की इस्मत का चौथा हिस्सा है। जो कायनात के हर बशर को मासूम कर सकती है, जिसकी एक नजर। क्या कहने बाबा? बस सोचते रहना उसकी इस्मत के असरार का सफर कहाँ पे खत्म होगा। बस मैं राजी तुमसे, खुदा राजी, सरकार वफा तुमसे राजी, मेरी मखदूमा तुमसे राजी, और बस अब कोई बात रहती है तो फिर अगली मजलिस के लिए अब मैं रोकने लगा हूं। हाँ, क्या बोलो? समझ आ रही है बात? आओ देखिए, हालांकि मलिक और मेहदी शाह जी, इस पर कम अज कम मुझे पहले जमीन तैयार करने के लिए 1-2 मजालिस पढ़नी चाहिए थी, लेकिन चूंकि खरीदार हैं, तुम्हारे जहनों पे और कुव्वत खरीद पे भरोसा करते हुए कहने लगा हूं। कुछ तो सफर कदे में तो आया होगा, क्या अजमत है अब्बास की। ऐनुल्लाह के बेटे की आंख का असर क्या है। ये अब्बास की जात की बात नहीं, उसकी निगाह की बात है। समझ आ रही है?
نگاہ کرے بس اور اہل زمین کو سلمان بنا دے. اگر اس کی عظمت کا تصور ذہن میں آیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ اس مخدومہ کا مقام کیا ہے جس کے سامنے یہی عباس زمین پہ بیٹھ کر جھک رہا ہے کہ مشق پہنا دو.